آج جو ہے ہمارے سامنے ایسا ہی موضوع ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر ایسی خوبیاں اور کمالات ودیت فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ کر وہ اپنے آخری مرحلے میں آ گیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں ایک تو تورات کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تورات کے اندر احکام اور شریعت کا بیان ہوا تھا، اور میں اس کے ساتھ حکمت، احکام کے ساتھ ان کی حکمت، ان کے مقاصد، ان کی غایات اور ان کے جو محرکات ہیں، ان چیزوں کو نمایاں کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی احکام کے ساتھ حکمت اور شریعت کے ساتھ اس کے مقاصد اور اس کی غایات، ان کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور دوسرا اپنی آمد کا مقصد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ محمد، کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا اعلان کرنے کے لیے آ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور آ جائیں تو سارے ان کے پیروکار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ چلے گئے اعلان کر کے، اور پھر وہ آئیں گے اور آ کر دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار بن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر قیام کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی اس طرح کی تعمیل فرمائیں گے کہ وہ دور جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر دور ہوگا، وہ یعنی مثالی دور ہوگا۔ مثالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نمونے کے لیے جو ہے نا اس کی مثال یا اس کا چربہ ہوگا، بلکہ یہ ہے مثالی سے مراد، مثالیت کہتے ہیں ایسی چیز جو انسان سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، مثالیت اس کو کہتے ہیں۔ مثالیت پسندی یعنی انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ یہ چیز ایسے 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 ہونی چاہیے، تو ایک چیز انسان اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے کہ یہ ہے ایک ماڈل جس کے مطابق انسان کو کوئی کام کرنا چاہیے، اور ساری عمر انسان کوشش کرتا رہتا ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو نمونہ پیش کیا وہ مثالی نمونہ تھا، ایسا نمونہ تھا کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور پھر اس امت کے اندر اتار چڑھاؤ، اور کبھی قوت اور کبھی ضعف اور کبھی درمیانہ اور کبھی ابتدائی اور کبھی بہت اچھا اور کبھی کس طرح کا، اس طرح کے حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، لیکن پھر وہی نمونہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثالی نمونہ تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر پھر دوبارہ امت کو دکھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا ایسا زوال شروع ہو جائے گا کہ بس بہت جلدی ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری وہ چیزیں جمع فرما دی تھیں جو مختلف انبیاء کو عطا فرمائی تھی، تربیت کے حوالے سے، علم کے لحاظ سے، جہاد کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اعتبار سے، جو مختلف زمانوں میں لوگوں کو ملا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے رفقاء کو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ سارا کچھ اکٹھا فرما دیا۔ اور یہاں اب اسی چیز کا بیان ہے، تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب سیاق جو ہے وہ عتاب کا ہے، عتاب ہو رہا ہے نا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم سے یہ ہوا اور اس وجہ سے ایسے ہو گیا، اور عتاب اور محبت آمیز توبیخ کا انداز ہے جس کے اندر محبت اور خیرخواہی کے جذبات ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی اس میں شدت ہے۔ اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شاید یہ بات تھی، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ فیفلح قوم شجوا راس نبیہم دموا راس وجہ نبیہم، اس طرح کے جذبات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ تو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان صحابہ کے لیے نرمی تھی، شفقت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جس طرح کے اس طرح کا کوئی اگر نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جس میں زخم پہنچتی ہے اور ٹھوکر لگتی ہے، تو سارا جو غصہ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر نکالا جاتا ہے جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے، پوری جماعت بھی ان کے سر چڑھ جاتی ہے، اور جو قائد اور جرنیل ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تم ذمہ دار ہو اس چیز کے۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے بھی ان کا ذکر فرمایا، اور عفا اللہ عنکم عفا اللہ عنہم غفور حلیم، اللہ رب العزت نے بھی اپنی بخشش کا اور اپنے عفو درگزر کا اعلان فرمایا، اور تاکید کے ساتھ اعلان فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو ساتھ آئے ہیں اور جنہوں نے یہ زخم کھائے ہیں اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا اعتماد کرنا چاہیے، یہ کھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ قابل اعتماد لوگ ہیں۔ ٹھوکر کھا جانا، غلطی لگ جانا، یہ انسان کے سرشت کے اندر کمزوری رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں بڑے اچھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ نرم ہونا یہ بڑی ایک جو ہے نا خوبی ہے، انسان کے اندر یہ دل کی نرمی اللہ رب العزت انسان کو نصیب کرے تو یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہی رؤوف الرحیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور رافت والا ہی پہلو اختیار کرتے تھے۔ تو قائد کے لیے اور معلم کے لیے اور مربی کے لیے اور خاص طور پر جو دینی حوالے سے قیادت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ وصف بہت ضروری ہے، قلب کا نرم ہونا، دل کی نرمی جو ہے، اور لوگوں کے ساتھ رفق والا معاملہ رکھنا، یہ اس کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے، اٹھ جاتے، چھوڑ جاتے۔ یہ جو دین کا معلم ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، اس کو جو لوگوں کے معاملات ہیں ان کا برتاؤ ہے، کہیں نادانی کا ہوتا ہے، کہیں جہالت کا ہوتا ہے، کہیں بے ادبی کا ہوتا ہے، کہیں اذیت کا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ صبر کا پہاڑ بن جاتا ہے، عزیمت کا کوہ گراں بن جاتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے ہاں اجر و ثواب لینے کے لیے، اور وہ ان چیزوں کو یک طرفہ ہی معاف کر دیتا ہے، یک طرفہ ہی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور لوگوں کے لیے وہ محبتیں ہی بانٹتا ہے اور نرمی کا ہی مظاہرہ کرتا ہے اور شفقت ہی دکھاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جڑے رہتے ہیں اور یہ اس دین کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مظاہرہ کرتے تھے کہ لوگوں کے ایسے رویوں کے اوپر صبر کرتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے جو کہ بہت زیادہ انسان کو غصہ دلانے والے ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آتے تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ محبت اور یہ شفقت اور یہ خیرخواہی یہی چیز ہے جو لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لازم کر لیں کہ ہم نے جہاں کام کرنا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی، اپنے مقتدیوں کے ساتھ بھی، اپنے
احباب اور رفقا کے ساتھ بھی یہ نرمی والا اور خیرخواہی والا اور شفقت والا معاملہ رکھنا ہے، اس سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا دل ایسا ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جائے اور بگڑ جائے، پھر دل میں گرہ باندھ لے اور پھر جو ہے نا انسان راستہ الگ کر لے اور کہے کہ اس کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، نہیں، ایسا آدمی پھر جو ہے نا یا پریشانیوں کا شکار رہتا ہے یا ساری عمر پھر جو ہے نا وہ ایسا ہی رہتا ہے کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کسی کا ہوتا اور اس کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، آدمی اکیلا رہ جاتا ہے۔ اور وہ کیا جو ہے نا اقبال نے کہا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، یعنی کوئی کارواں سے ٹوٹ کے جماعت چھوڑ کے چلا گیا اور کوئی دین سے ہی متنفر ہو گیا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ تو میر کارواں میں اس کے اندر خوب دل نوازی ہونی چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، اپنی طرف مائل کرے۔ یہ محبت فاتح عالم، یہ جو محبت آپ بانٹتے ہیں نا، یہ دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ دلوں کو فتح کرنے والی چیز جو ہے نا، یہ آپ کی محبت ہے۔ آپ محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی، آپ محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی۔ اس لیے یہ چیز جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر بہت اس کو اہمیت دینی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں نا، یہ اصل میں علماء کے لیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب کے اور مسند کے وارث ہیں نا، ان کے لیے خصوصی طور پر بہت ہی اہمیت رکھنے والی چیز ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اللہ نے تو معافی کا اعلان کر دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیں، انہیں معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، اور اپنا جو حق ہے اس کو معاف کر دیں، اور جو اللہ کے حق میں ان سے کچھ ہو گیا ہے اللہ سے بھی معافی مانگیں، ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، نجیب اللہ صاحب نے ذکر کیا، وہ کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی تھے وہاں، جب یہ امارات میں داعی کے طور پر کام کرتے تھے، تو ایک بلتستانی دوست تھے، تو ان کا کہتے ہیں ہم نے یہ رویہ دیکھا کہ انہوں نے کسی آدمی کے ساتھ تعلق قائم کر لینا اور اس کو سمجھانا، اور تھوڑے دنوں کے بعد دیکھنا کہ وہ ساتھی ٹھیک ہو گیا اور ان کا ساتھی بن گیا۔ تو ایسے انہوں نے 10 نہیں 20 نہیں کئی لوگ جو ہے انہوں نے اس طرح کیے۔ ہم نے کہا نا یار، ہم درس دیتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ لوگ جڑتے نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ جس بندے کو بھی پکڑتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، جس کو بھی پکڑتا ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے 2 کام ہی کرتا ہوں میں، ایک تو یہ کہ جو کچھ پتہ ہے بتاتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو بھی میں پکڑتا ہوں نا اس کے لیے دعا شروع کر دیتا ہوں، یا اللہ اس کا سینہ کھول دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ جب آپ کے اندر یہ درد ہو دوسرے آدمی کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت، میرے ذریعے اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اسے اس راستے پہ لے آئے جو جنت کا راستہ ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں، جب یہ آپ کے اندر جذبہ اور طلب ہو رہا، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، بڑے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے۔ اور یہ نبوت کا درد، یہ ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، یہ اصل چیز ہے جو آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ امت جو ہے، کافر تو بہت زیادہ ہے، بڑی تعداد کے اندر ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ مسلمان جو ہیں یہ اسلام سے دور جا رہے ہیں، یہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، اللہ سے منکر ہو رہے ہیں، دین سے منکر ہو رہے ہیں، دین کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اس امت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے اوپر قائم رہے۔ تو یہ نبوت کا درد جو ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ہم ان کے لیے کوشش کرنے والے، ان کے لیے نرمی رکھنے والے، جہنم رسید کرنے والے نہیں ہونا چاہیے، جہنم سے نکالنے والا ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں، اس کا دین سے تعلق، اس کو دور کر دو، اس کو دور کر دو۔ ٹھیک ہے، بیان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں سے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جو آدمی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے آپ کی محنت کے ساتھ،
یہ تڑپ آپ کے اندر ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دائی کے اندر نبوت کا درد، ایک نبی کا درد جو ہے، لعلہ کا باخع النفس کا علی آثاری من لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ لوگوں کے لیے آپ کے اندر یہ تڑپ ہو کہ یہ لوگ اس طرف آ جائیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، اور آپ کے یہ قابل اعتماد ساتھی ہیں، آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں، آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔